اچھا سر، سبجیکٹ سلیکشن کیسے کی جائے اور کیریئر کاؤنسلنگ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں، جب سبجیکٹ سلیکشن کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو جو بھی انسان یا جو بھی اسٹوڈنٹ جس نے آگے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں اور ویک پوائنٹس کون سے ہیں. جب تک اس کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ صحیح سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کر سکتا. وہ یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں. مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میں رائٹ ہینڈیڈ ہوں، یعنی میرا رائٹ ہینڈ جو ہے کام میں زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں لیفٹ ہینڈیڈ کی نسبت، لکھا میں رائٹ ہینڈ سے کام کوئی بھی فزیکل کام کر رہا ہوں یا ہاتھ سے لکھنے کا کام کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ سے کام میرا زیادہ اچھا ہے یا رائٹ ہینڈ سے کام کرنا لکھنے کا کام جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، تو پھر میں کبھی بھی سلیکشن صحیح نہیں کر سکوں گا. تو پہلے مجھے اپنے اسٹرینتھس کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہو اور اپنی ویکنسز کا پتہ ہو. مثال میں دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں میتھس میں کیلکولیشنز میں، فزکس میں اچھا ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا. پھر بھی پتہ ہونے کے بعد بھی میں اگر کہوں کہ میں لٹریچر کی سائڈ پہ چلا جاتا ہوں، لٹریچر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہ تو ایک بیوقوفی کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ویک ہوں، وہ میرا ویک پوائنٹ ہے، میں اس ایریے میں ویک ہوں. تو وہ سبجیکٹ آپ وہ سلیکٹ کریں گے جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے کہ کن سبجیکٹس میں آپ کا دماغ چلتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے. مطلب جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں یا او لیولس یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چل رہا تو پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، یہ ایک ٹرائنگل ہوتی ہے، یہ پتہ چل جانا چاہیے، آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے کہ کیا بچہ بایولوجی کی طرف ہے یا فزکس کی طرف، میتھ کی طرف ہے یا دوسرے کمپیوٹر سائنس کی طرف ہے. یہ پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، ٹیچرس کی بھی، اور سب سے زیادہ جس کا فیوچر ہے، جس کی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ کون سا ہے، اس کے اسٹرانگ سبجیکٹس کون سے ہیں. جب ایک دفعہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ فیز آتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں بات کروں، ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا اسٹرانگ پوائنٹ، یعنی اسٹرانگ سبجیکٹس، اسٹرانگ آپ کا دماغ کام کرتا ہے، لاجیکل ہے یا مطلب رائٹ آپ کا برین کام کرتا ہے یا لیفٹ. سی ڈیٹیل میں نہیں میں بھی جانا چاہتا، یعنی کون سے ایریاز میں آپ اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفائی کر لی. اس کے بعد یاد رکھیں ایک ورڈ، پیشن. اپنے پیشن کو پہچانیں. جس بندے کو اپنے پیشن کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا وہ کسی ایسے پروفیشن میں چلا گیا ہے جو اس کا پیشن نہیں ہے، وہ اس میں کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جتنا مرضی محنت کر لے. مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 14 گھنٹے کام کر رہا ہے ڈیلی کے. جب رزلٹ آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایوریج ہے. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو سے آدھا کام کرتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، لیکن رزلٹ میں دیکھا جائے تو اس سے سپیریئر رزلٹ. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ دل لگا کے کر رہا ہوتا ہے، دل سے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا پیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن اور آپ کا اسٹرانگ پوائنٹس یہ تینوں ایک لائن میں ہو جائیں تو اس بندے کو کامیابی کوئی نہیں روک سکتا، اس بندے کو کامیابی حاصل کرنے سے، ٹھیک ہے، کامیابی. لیکن اگر آپ کا پیشن کچھ اور ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ڈونٹ لیو another person's life. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی تو تھوڑی سی یار چھوٹی سی گزر جاتی ہے، آپ وہ کام کریں، وہ پروفیشن چوز کریں جو آپ کا پیشن ہے. اپنے آپ کو پہچانیں اندر سے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا میں اپنا ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا کیا پیشن ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ جو میجر سبجیکٹس ہیں ان کے جو پرومیننٹ ایمیننٹ جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں. ہارٹ سرجن فرض کیا ایک بندہ جو ہے میڈیکل لائن میں چل, کیا اس کو ہارٹ سرجن پسند ہے, یا وہ آئیڈیلائز کرتا ہے, یا وہ انجینئرنگ سائڈ پہ آئیڈیلائز کرتا ہے, فائنینس کی سائڈ پہ, یہ اس کا کام ہے, یہ اس نے اپنے آپ کو اپنی تلاش خود کرنی ہے. تو میں نے بات کی ہے 3 باتوں کی بات, میں نے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1, اپنے اسٹرانگ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ اسٹرانگ پوائنٹ. اور یہ تینوں کا میں جو بتا, یہ ٹرائنگل جو بتا رہا ہوں, اس میں یہ رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, ٹیچرس کی, اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے نا, جس کا مستقبل ہے, کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ کون سا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے مطابق اپنے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرے جس میں وہ اسٹرانگ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اپنے پیشن کو ڈسکور کرے. اگر وہ اپنے پیشن کو ڈسکور نہیں کرتا اور رینڈملی کوئی بھی پروفیشن سلیکٹ کر لیتا ہے, اور چانسز یہ ہیں کہ وہ جو پروفیشن رینڈملی سلیکٹ کرے گا وہ اس کا پیشن نہیں ہوگا. تو جب وہ پیشن اس کا نہیں ہوگا تو وہ اس میں جتنی مرضی محنت کر لے وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں. جتنے دنیا میں آپ کو کامیاب ترین انسان ملیں گے, ان کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشن کو پہچان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب وہ پیشن سے کام کرتے ہیں, پھر ان کو کام کرنا جو ہے نا مشکل نہیں لگتا. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب ہے کہ وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے کو لگتا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کو اس کو کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں وہ دوسرا بندہ جو فرض کیا کہ 3 گھنٹے میں جو رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں پروڈیوس کرتا ہے, وہ اس کا پیشن دل سے کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں ریپ اپ کر رہا ہوں کہ اپنے کریئر کاؤنسلنگ میں یہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو, اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا دماغ کہاں پہ کام کرتا ہے. اور اسپیشلی میں پیرنٹس کے لیے کہوں گا کہ کبھی بھی وہ فورس نہ کریں اپنے بچوں کو کہ تم یہ لائن اختیار کرو, یہ اختیار کرو. یہ ظلم ہوگا بچوں کے ساتھ, یہ ظلم ہے میری نظر میں. کبھی ان کو بتا ضرور دیں کہ یہ آگے یہ اس کا اسکوپ ہے, یا اس لائن کا بھی اسکوپ ہے. کبھی بھی ان کو جو ہے نا اپنا دماغ امپوز نہ کرے, ٹھیک ہے. ان کو خود فریلی ان کو سوچنے کا موقع دیں, اور پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو آپ جو پروفیشن, میں گارنٹی دیتا ہوں, جو پروفیشن جو بھی انڈیویجول سلیکٹ کرے گا وہ اس کا بیسٹ پروفیشن ہوگا, کیونکہ وہ پیشن کے مطابق ہوگا, اور اس میں اس کی کامیابی یقینی ہے. وہ آنسر